بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی نایاب شخصیت ہیں جو جرأت و بہادری، عدل و انصاف، عظمت، رعب و دبدبہ، شجاعت، بہادری، انصاف، عاجزی، انکساری، فہم و فراست، قانون عدالت، تقوی، احسار قربانی، غریب پروری، محبت اہل بیت اعظام، محبت رسول، مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی المرتضی، فتح بیت المقدس، شہید منبر و محراب رسول، وکیل ام المؤمنین، فتح کیسر و کسریٰ، شامل عشرہ مبشرہ، حضرت سیدنا امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت خوبصورت تھا کہ باقی اصحاب وہ ہیں کہ جو در رسول پر خود چل کر آئے، لیکن حضرت عمر کی یہ شان و مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر حضرت عمر کو طلب کیا، اللہ سے مانگا۔ حضرات، یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے۔ اگر ہم آج کسی چیز کو بلا طلب پا لیں تو اس سے تو ایک عقیدت اور محبت ایک الگ ہے، لیکن اگر ہم دعائیں مانگ کے اس چیز کو حاصل کریں، جب وہ ملے تو اس کی پھر اس سے کیا عقیدت و محبت ہوگی، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان و مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، صرف ہاتھ نبی کریم اپنے دل میں ارادہ فرما لیتے تو اللہ پوری کر دیتا، لیکن حضور نے ان کی شان و عظمت سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ پھر ہاتھ اٹھانا ہی صرف کافی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو بھی تھام لیا اور فرمایا، اللہ اگر تو اسلام کو عزت اور عظمت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب عطا کر دے۔ قربان جائیں حضرت عمر کی شان پر۔ سارے اصحاب جو بھی آیا حضور کے در پر خود چل کر آیا، لیکن حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگ کر اللہ سے طلب کیا۔ آپ کا واقعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل، مکے کے بڑے سرداروں نے ایک اجلاس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح شہید کروا دیا جائے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا ان کو فلاں چیزیں دی جائیں گی، عیش و عشرت دی جائے گی، گھوڑے دیے جائیں گے، مال و زر، کافی چیزیں دی جائیں گی، عرب کی سرداری دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، لیکن آپ بتوں کے پوجنے والے نہیں تھے، آپ دین ابراہیم پہ تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ننگی تلوار لے کر جب نبی علیہ السلام کی طرف نکلے تو ایک صحابی رستے میں ملے، تو انہوں نے کہا، عمر ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو بعد میں پہلے اپنی بہن اور داماد کا تو پتہ لو جو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ نے ادھر کا ارادہ ترک کر کے گھر گئے، گھر جا کر بہن اور اپنے بہنوئی کو مار پیٹ کی، اس کے بعد تھک ہار کر خود ہی فرمانے لگے، جب ان کو ثابت قدم دیکھا تو فرمانے لگے کہ مجھے بھی اس نبی کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ بہن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ لے آئی، آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہ حضرت عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، تو آپ بند کمرے میں تھے، تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، جو مکے کے دور دراز علاقوں تک آپ کی اس نعرہ اللہ اکبر کی گونجنے کی آواز پہنچی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے، دروازہ کھڑکایا، ابو جہل باہر آیا، اس نے کہا، ہاں بھائی خطاب کیا ہوا، کیا بنا؟
آپ نے فرمایا میں غلام مصطفیٰ بن گیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں حضور کا غلام ہو گیا ہوں. اور ابو جہل کے ساتھ بات کرنا کوئی بچوں کا کھیل تھا؟ پڑھیے کہ وہ کتنا ظالم و سفاک تھا. اس نے کھینچ کے دروازہ مارا اور چلا گیا غصے کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم مکے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور صحابہ کو اکٹھا کیا، مکے میں نماز پڑھانی شروع کی، اور آپ نے اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوہ جو اس کے بچے ہیں یتیم ہو جائے وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے. کسی میں جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر کے مقابلے میں آتا. آپ کا اتنا رعب و دبدبہ تھا اور آپ کی شانیں بہت سی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی 2 وزیر ہیں جو آسمانوں پر ہیں اور زمین پر ہیں. فرمایا آسمانوں پر جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر ابو بکر و عمر، یہ میرے وزیر ہیں. اللہ اکبر. ایک یہودی اور منافق کے درمیان ایک جھگڑا ہوا کسی بات پر. فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا. منافق تھا دوسرا، وہ جب باہر آیا تو اس نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ میں نہیں مانتا، تو ہم حضرت عمر سے جا کے اس فیصلے کو جو ہے ان سے کرواتے ہیں. تو یہودی اور حضرت جو وہ تھا منافق وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گیا اور انہوں نے اپنا سارا بات پیش کی. یہودی نے کہا دیکھیے ہم ایسے کہ بالکل معاملہ پہلے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنایا ہے، لیکن یہ مانا نہیں، یہ باہر آ کے مکر گیا. اب آپ دیکھیں آپ کس کے حق میں سناتے ہیں. حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کے اندر گئے. فرمایا کہ جو تلوار لے کے آئے، اور باہر آ کے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. اس کا سر تھن سے الگ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت سی آپ نے جنگیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہو کے لڑی. اور جب آپ کا عہد خلافت آیا تو آپ صبح کو حکومتی امور سر انجام دیتے اور شام کو گلیوں کا فقیر بن کے گلیوں میں گھومتے اور پھرتے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں. اور یہ بہت مشہور قول ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہر نیل کے قریب بھی اگر کوئی بکری کا پیر ٹوٹ گیا یا وہ ہلاک ہو گئی تو اس کا سوال بھی کل قیامت والے دن عمر کے پاس ہوگا اور عمر کا جواب دے گا. آپ کی اہل بیت دھار سے محبت کہ یمن سے کچھ کپڑے آئے اور یمن والوں نے اس نیت سے آپ کے حضور وہ کپڑے پیش کیے کہ آپ وہ بہترین کپڑے تھے کہ ان کی تعریف فرمائیں. جب آئے تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، تمہارے سارے. وہ چلے گئے. تو خادم نے کہا حضرت حسین بن علی کے جو شہزادے ہیں ان کے رہ گئے. فرمایا کہ یہ اس لائق ہی نہیں تھے کپڑے کے یا ان کی شان کے کہ وہ زیب تن کریں. آپ نے فوری اپنے غلام کو کہا کہ یہ رکا لے کے جاؤ اور قیمتی نایاب خوبصورت اعلیٰ قسم کے جو ہے لباس بنوا کے لے کے. جب وہ آئے تو آپ نے شہزادہ حسن حسین کو پیش کیے. جب وہ پہن کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. یہ آپ کی اہل بیت طہار کے ساتھ محبت ہے. آپ نے فوجیں ترتیب دی، پولیس کا جو سلسلہ تھا وہ آپ کے دور مبارک میں بنا. قانون، عدالتیں، مدرسے اور ان کے وظیفے، اور آپ کی اسلام کو ایسی طاقت دی کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. آپ کے عہد مبارک پہ اسلام عروج سے عروج حاصل کرتا جا رہا تھا. فتوحات کا ایک سلسلہ جاری تھا. تو آپ کی شہادت، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی بشارت بھی دی تھی، احد پہاڑ پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو احد پہاڑ زلزلہ آنے لگا، ہلنے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک مارا اور فرمایا کہ تجھے نہیں پتہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. وہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر تھے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان شہید. کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت پہلے دے دی تھی.